السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سب سائقین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من خادم القوم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عنه الغافلون وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ عزیزان محترم، ابھی ہمارے امام صاحب نے ماشاءاللہ ایک پیارے رسول کی پیاری زندگی کے پیارے پیارے واقعات آپ کے سامنے رکھے کہ میرے آقا کو دین کے لیے بات کرنے کے لیے کتنے دشواریاں پیش آئے۔ ابھی آپ کے سامنے مختصر انداز میں ہمارے امام صاحب نے بیان کیا۔ 40 سال کی زندگی تک جو مصیبتیں آپ نے اٹھائی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہ بھی بتایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان جاہلوں کو جو ایک دوسرے کے بات پر گریباں پکڑتے تھے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرتے تھے، آپ نے ان کو ایک جگہ کیا۔ اور آج ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے جب بھی ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کو یہ یقین ہے کہ میرے رسول کی امت آج بھی میرے رسول پہ اپنی جان مال سب کچھ فدا کرنے کے لیے تیار ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل ٹی وی کے اندر یا موبائل کے اندر تقریرات سن لیتے ہیں، عہدے چیتے تقریرات سن لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، بھٹک رہی ہے، اور ایسے لوگ جو جوہلا ہے، جاہل ہے، وہ آگے بڑھ کر نبوت کے دعوے دار بن رہے ہیں، اپنی نبوت کا یہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج قادیانیت سب سے زیادہ ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے۔ وہیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو شکیل بن حنیف کی اور اسی طریقے سے اور کئی ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو جھوٹے نبی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لوگوں کے سامنے بالکل غلط پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان آج یہ سننے تیار نہیں ہے، سچائی کو جاننے تیار نہیں ہے، اور یہ حقیقت کو جانتا نہیں کہ اب خاتم النبیین آگے اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بن گئے، خاتم النبیین بن گئے، شفیع المذنبین بن گئے، رحمت للعالمین بن گئے۔ اب کوئی میرے رسول کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، کوئی قرآن نہیں آئے گا، کوئی اللہ کی کتاب نہیں آئے گی۔ جتنے کتابیں آنی تھی آ گئی، جتنے پیغمبر آنا تھے آ گئے۔ اب جو ہے آپ کو اور مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ ابھی ہمارے امام صاحب نے سے کہا یہ مولانا کی ڈیوٹی نہیں ہے، عام آدمی کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھائے، دین لوگوں تک پہنچائے، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف کرائے۔ میرے کو افسوس ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے جب میرے نوجوان جب مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو نہ دین کی بات سمجھنے کے تیار ہے۔ جب یہ قریش کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا تو یہ لوگوں نے سب سے پہلے انکار کرنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کا چچا تھا، ابو لہب تھا، اور اس نے آپ کو کہا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تب لک، اس کے الفاظ تھے۔ اللہ نے اس کے اوپر ایسی
ظلم یعنی ایسی آیتیں نازل فرمائی اور ایسا اللہ نے حکم جاری فرمایا کہ آج بھی ہم تبت یدا کا سورہ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ٹوٹ گئے دونوں ابو لہب کے ہاتھ۔ آج اللہ نے اس کو اپنی قرآن پاک میں جگہ دے دی اور بتایا کہ حبیب آپ پر جو کوئی انگلی اٹھائے گا آپ اس کا جواب مت دیجیے، جواب ہم اس کو آپ دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، معراج کیا ہے؟ جب دل ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے تو پھر اپنے پیاروں سے ہی تو اپنے کو اپنی طاقت ملتی ہے، اپنے چاہنے والوں سے تو اپنے کو طاقت ملتی ہے۔ میرے رسول کا جب دل ٹوٹ گیا، میرے رسول کو لوگوں نے پتھر برسائے، میرے رسول کو لوگوں نے جو تکالیف دیا، وہ تکالیف کے بعد میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بات کو، اللہ کے کلام کو پہنچانے کے لیے حضرت کے پاس پہنچتے، مگر پتھر ملتے، گالیاں ملتی، آپ پر ایک حملے ہوتے۔ آپ کے حملے کا تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ایک وقت حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ گھیر لیے ہیں، قریش نے گھیر لیا ہے اور میرے رسول پہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے برداشت کرتے کہ میرے دوست، میرے رسول، میرے آقا اگر مصیبت میں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ فوری دوڑ لگایا، دوڑ لگا کر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان وہ قریش کے اللہ کے نافرمانوں کے درمیان جو میرے آقا تھے، آپ وہاں سے اٹھا کر آپ نے اللہ کے رسول کو اپنے گھر بھیج دیا۔ اور پھر یہ ظالموں نے وہ ظلم کیا ابوبکر صدیق پر، ایسا ظلم کیا ابوبکر صدیق پر کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تکلیف دیا اور اتنا مارا کہ بعد کہا تاریخ میں لکھا جاتا ہے، تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ میرے سرکار کے یہ صحابی کا یہ حال تھا کہ بال اگر ہاتھ پکڑا جاتا تو بال کی کھال بال کے ساتھ نکل جاتی۔ آج ہم لوگوں کو دین بڑا آسان نظر آتا ہے، ماپیٹی مسلمان ہے نا، ہم لوگ بائی چوائس مسلمان نہیں ہے، بائی چانس مسلمان ہے۔ جو بائی چوائس مسلمان ہوگا اس کو پوچھو دین کیا ہے۔ مجھے تاریخ کی کتاب میں نے ایک بات اچھی پڑھی، اس میں اس نے لکھا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مومن کے لیے رہبری ہے، رہنمائی ہے، اور میرے رسول کی سیرت اگر وہ دیکھ لے اور اس کو صحیح طور پر پڑھ لے تو پھر آپ کو اللہ کے قریب کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں نے پرسوں جمعے میں بھی کہا کہ ہمارے یہاں صدر جمہوریہ تھے، یہ غیر مسلم عہدے پہ فائز تھے، انہوں نے اپنے پاس لکھا، کیا لکھتے ہیں وہ؟ قرآن پاک کے بارے میں لکھا انہوں نے، قرآن پاک کو ہم لوگوں نے چومنے کی چیز بنا لی اور اس کو پڑھنے کی چیز بنا لی، ہم اس کو گھروں میں سجانے کی چیز بنا لی، برکت کی چیز بنا لی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک گھر میں آ گیا بس ہمارے گھر میں برکت آ گئی۔ میرے عزیز دوستو، وہی لکھتے ہیں کہ قرآن کو عمل کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، مگر آج یہ امت عمل کرنا چھوڑ دی ہے اور عمل کرنا چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن کو چومنے اور آنکھوں کو لگانے کی ایک کتاب سمجھ لیا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ پریشان کیوں ہے معلوم؟ آج ہمارے رشتے اللہ سے ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ میرے رسول معراج پہ تشریف لے گئے، معراج پر گئے، واقعات ہم نے 100 بار نوجوانوں کو سنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میرے سرکار کو تکالیف جو برداشت نہیں ہوئے، برداشت کرنے کے بعد حد ہوتی ہے، اور میرے رسول کو ایسی تکالیف دیے کہ آپ نے ابھی ہمارے سنا ہے، اس لیے میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، اور اس کو دہرا کر وقت کو ضائع کرے بغیر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سب جنوں کا آپ کے اوپر وار ہونے لگا، اور جب اللہ کے رسول ذرا اپنے ان دوستوں سے، ان کے قریبی لوگوں سے بھی جب یہ حالات پیش آنے لگے
تو اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب ہم آپ کے لیے ایک سواری بھیج رہے ہیں، آپ ہماری سواری پہ آئیے۔ اور فرمایا گیا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پہلا سفر جو شروع ہوا وہ زمین کا سفر، رات کے اندھیرے کا سفر تھا۔ آپ کو معلوم بیت المقدس سے مکہ مکرمہ اگر آنا ہے اونٹوں پہ تو 14 دن 15 دن لگتے ہیں، مگر کتنی دیر میں آئے؟ آگ چھپتے تک سب کچھ ہوا۔ بتایا اللہ نے جب میں چاہتا ہوں تو آگ چھپکنے کے درمیان میں تمہارا کو وہ راستے پہ لا دیتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو فرماتے ہیں ام ہانی کے مکان میں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ تھی، آپ آرام فرما رہے تھے، آرام کر رہے ہیں کہ چھت کھل گیا۔ چھت میں سے حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے اور حضرت جبرائیل اور میکائیل آ کر آپ سے عرض کیا کہ اے حبیب آپ نیند سے بیدار ہو جائیے، اس لیے بیدار ہو جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ آج ہمارے کمشنر صاحب ملنے آ رہے بولے تو ہم نے کتنے لاڑا کرتے، بند بھن کے جھنڈا مار لیتے، کیا کر لیتے، کیا وہ فلاں صاحب میں آئے، ارے ایسے آتے جاتے رہتے، میاں ان کی کیا قدر۔ ارے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو ہمارے رسول ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صرف اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور عمل ایسے کرو کہ اللہ کو ناراض نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، جبرائیل تشریف لائے، لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے حبیب نیند سے بیدار ہو جائیے، اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، میرے سرکار اٹھ کر اپنی جبرائیل اور میکائیل سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ نے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف آپ کی دعوت ملی تو آپ نے بعض کتابوں میں لکھا ہے آپ نے وضو فرمایا، وضو فرما کر آپ تشریف لائے، اور تشریف لا کر پھر آپ نے زیب اپن جبہ کیا، سر پہ عمامہ رکھا، خوب بنٹھن کے چلا۔ میرا رسول آج کی رات، میرے آقا کیسے گئے؟ بنٹھن کے گئے، اور بنٹھننا کس انداز کا تھا؟ یہ نہیں تھا کہ دکھاوا کرنا تھا، یہ تھا کہ بلاوا کس کا تھا، بلانے والا کون تھا۔ اب وہاں سے سواری اٹھی اور سواری پر آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دروازے پہ ایک سواری ٹھہری ہے اور وہ سواری پہ آپ کو سوار ہونا ہے۔ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں تو براق برق سے ہے، اور وہ براق آپ کو دیکھ کر جب شرمانے لگا، بعض کہتے ہیں وہ جھجکنے لگا، بعض کہتے ہیں خوشی کے مارے اچھلنے لگا۔ سب کا اپنا خیال ہے، مگر ہم بھی یہ مانتے ہیں کہ میرے سرکار جس پہ سوار ہو رہے ہیں وہ سواری کو خوشی ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے رسول کے بیٹھنے پر اس کو کتنا ناز ہوگا، قیامت تک۔ بعض کتابوں میں آیا ہے وہ سواری کسی کے لیے آئی نہ پھر آنے والی ہے، وہ ایک وقت آئی میرے رسول کو لینے کے لیے، اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جا کر آپ کو حتیم میں آپ کو لے جایا گیا۔ حتیم اس کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے باہر ایسا گول حصہ بنا ہوا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ حتیم میں آپ کو لے جایا گیا اور جائے زمزم کا پانی لیا گیا، اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور میرے عزیز دوستو فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دل مبارک کو نکال کر انہوں نے سونے کے تشت میں رکھا، اور سونے کے تشت میں رکھ کر یہ بتا دیا کہ زمزم آب کوثر بھی لا سکتے تھے، مگر یہ بتایا اپنے آپ کو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آنے والے فرشتے جو جبرائیل ہے میکائیل ہے، وہ دونوں فرشتوں نے کہا نہیں ہم زمزم سے دھوئیں گے، اس لیے
کوثر سے پانی لے لائے، جنت سے لے کے ضرور آئے. کیا لے کے آئے؟ سونے کا کٹورا. لیکن آپ نے سونے کے کٹورے میں بجائے اس کے کہ وہاں سے پانی لاتے، پانی کا استعمال کیا زمزم کا، اور زمزم کے پانی کو نکال کر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا، اور آپ کے دل کو نکال کر اس میں روحانیت کو بھر دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے جو حکمت اور طاقت ہونا تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کو دے کر بھیجا تھا، انہوں نے اس سے منتقل فرما دیا. میرے عزیز دوستو، کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک 3 بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. کتنے بار ہوا؟ 3 بار. 3 بار چلا گیا. پہلی بار دائی حلیمہ کے گھر میں تھے. آپ اپنے بکریاں چلانے دائی حلیمہ کو لے کر اپنے بھائی دوسرے شریف بھائی کو لے کر بکریاں چرانے گئے. بکریاں چرانے گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ الگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لے کے چلے گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں، 2 آدمی ہیں، دونوں پکڑ کے لے جا رہے ہیں اور لے جا کر سینے کو چاک کر رہے ہیں. آپ دوڑتے ہوئے آئے، اماں کو یہ کہا کہ گھر میں کیا کرتی ہے؟ بیٹھی آرام، چل محمد کا ہوا کام تمام. 2 حریفوں کو میں نے لٹاتے دیکھا، سجوری سینے پہ چلاتے دیکھا. اب یہ اماں جان کی جب باتیں سمجھ میں آ گئی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بھی چاک کر دیا گیا، آپ فرمائیں یا الہی میرے دل پر کی خبر، نیک ہو اس میں ہے انور کی خبر. جان جائے میرا جان ہی بچ جائے، میرا یوسف شان ہی بچ جائے. یہ اب یہاں محبت بتا رہے ہیں. یہ حلیمہ جگر افزار مرے، یعنی اپنی اولاد سب مرے، سب کچھ مرے، میرے کو صرف چاہیے تو کیا؟ میرے رسول چاہیے. فرماتے ہیں کہ 3 بار شق صدر ہوا. پہلی بار بچپنے میں ہوا، دوسری بار آپ کا جو سینے کو چاک کیا گیا وہ نبوت ملتے وقت چاک کیا گیا، اور تیسری وہ جو آج اللہ کے پاس آپ جانے والے تھے تو آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے وہاں نورانیت کو داخل کر دیا گیا. اب میرے سرکار تشریف فرما ہے، اور پھر وہاں سے آپ کو سواری پر بٹھایا گیا، اور میرے رسول فرماتے ہیں یہ براق کی سواری ایسی تھی کہ میری جہاں تک نظر جاتی آخری ایک پیر اس کا وہاں رہتا، دوسرا پیر میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں نظر جہاں تک دوڑا تو اس کا وہاں پیر رہتا. ارے میاں کیسے ہو سکتا؟ آج دنیا بتا رہی سب کچھ ہو سکتا. ہمارا نوجوان ایسے نہیں ہوتا مولا. ارے میاں تمہاری جہازہ کیسے اڑائی؟ اتنے بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے ہو گئے. یہ لوہے کے ٹکڑوں کو اڑانے کے لیے دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. کس کو دیکھ کے دیا؟ اسی کے پرندوں کو دیکھ کر دیا. معلوم یہ پرندے جو ہے نا، ایک پرندہ اس میں ایسا بھی ہے معلومات کو، اس پرندے کی خوبی کیا ہے؟ اس پرندے کی خوبی یہ ہے کہ ابابیل بولتے ہیں اس کو. ابابیل ہے یا نہیں اس کی بات تو ہم نہیں کہہ سکتے. ابابیل کے بارے میں کئی کتابوں کو جانچے مگر وہ چیز نہیں ملی. حیات الحیوان ایک کتاب ہے، اگر آپ اپنے گھروں میں رکھیں گے تو سیرت سے بھی واقف ہوں گے، تاریخ سے بھی واقف ہوں گے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک پرندہ جو اپنے پروں کو پھیلا دیتا ہے اور پھیلا کر ٹھہر جاتا ہے ایک جگہ تو مہینوں ایک جگہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے، نہ پر مارتا نہ کوئی اپنی حرکت کرتا، بس ساکت کھڑا رہتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہوائی جہاز، یہ ٹریناں، یہ گاڑیاں جو دوڑ لگا رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی کچھ پوشیدہ ہے باتیں. اللہ بتا رہا ہے دیکھو ہم چاہے تو کیا نہیں کر سکتے، تم چاہے تو ہوا میں اڑا سک رہے ہیں. ہوا چلانے والے بھی ہم، ہوا کو رکانے والے بھی ہیں. میں نے یہ بات دیکھی ہے. ایک سفر پہ گیا تھا میں، اور اس سفر میں میرے کو حیرت ہوئی کہ ہمارا جہاز جو تھا وہ ایک
ایک جھٹکا لیا نیچے آ گیا، دوسرا جھٹکا لیا نیچے آ گیا، تیسرا جھٹکا لیا نیچے آ گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے جو میرے قریب تھے ان سے پوچھا بھئی یہ کیا ہے؟ بولے مولانا خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، مولانا خوف نہیں کھا رہی ہے، موت تو آنی ہے، آئی گی عقل آئی گی نہیں معلوم، لیکن اس نے جو بات بتائی جو وہ کیپٹن کے ساتھ رہنے والا تھا اس نے یہ کہا کہ مولانا ہوا میں بھی ایک راستے ہوتے ہیں اور جہاں ہوا کا دباؤ کم رہتا ہے وہاں پلین نیچے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ تصور کریں، اڑے تو معلوم ہوں گا نا، خامہ خواہ کے اڑتے اپن باتوں میں، عمل میں تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ ارے میں کدھر بھائی، ہم سب ایک ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہے، ایک دوسرے سے محبت رکھنے کے لیے ہے، ہم کسی کے بارے میں کوئی غلط رائے نہیں رکھتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمارے رسول نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ بتا دیا کہ ہوا کو چلانے والے بھی میرے اللہ ہے، ہوا کو رکانے والے بھی میرے اللہ ہے۔ فرماتے ہیں براق نکلا اور اتنی تیزی سے چلا کہ رستے میں بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں رکھی تھی۔ آیت بولو تو کیا ہے؟ چلو ہمارے نوجوانوں سے تو آیت بولو تو اپن بڑی ہے نا، آیت کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے؟ ہم ذرا نشانی آیتیں جو قرآن پاک کی ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی دکھی ہوئی ایک نعمت ہے، نشانی ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تو خیر میرے عزیز دوستو، آیات یعنی اللہ کی نشانیاں بتایا کہ اللہ چاہے تو کیا کچھ ہو سکتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو دنیا کو آباد کرتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، راستے میں آپ کو بتایا گیا کہ یہاں اتریجے، کہا کیا ہے یہ؟ بولے یہ یثرب کا مقام ہے، اور یہ یثرب جو آج مدینہ شریف ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہاں اتریجے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میرے آقا ایک وقت کے بعد آپ کو اللہ ہجرت کرائے گا، اور جب ہجرت کریں گے آپ کو یہی مقام پہ آئیں گے۔ اللہ اکبر، پہلے ہی اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا مجھے سفر بھی کرنا ہے، وطن بھی چھوڑنا ہے، رشتوں کو بھی توڑنا ہے، رشتوں کو بھی چھوڑنا ہے، سب چھوڑ کے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ میرے سرکار آگے بڑھے اور پھر فرمایا یا رسول اللہ 2 رکعت آپ بھی پڑھ لیجئے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ موسیٰ کلیم اللہ کا وہ مقام ہے جہاں اللہ سے بات کرتے تھے، یعنی کوئی طور پر آپ کو نماز پڑھائی گئی۔ بعض لکھتے ہیں کوئی طور پہ نماز نہیں بلکہ اور کوئی مقام پہ نماز پڑھائی گئی، وہاں جو نماز پڑھی گئی 2 نفل رکعت، اور کیسی نماز تھی وہ جانتے اور اللہ جانتے۔ ہمارا ایک نوجوان مجھ سے پوچھا مولانا نماز کو معراج میں ملے تو پھر یہ نماز کیسا پڑھے سرکار؟ بات سمجھ میں ان کے جتنی آئی انہوں وہ سوال کرے، میں ان کا یہ جواب یہ دیا میاں ٹیچر پڑھانا الگ ہے، ٹیچر کا کہنا الگ ہے، پہلے جو اللہ نے نمازیں عطا کی تھی وہ نمازوں کا طریقہ وہ پیغمبروں نے لایا تھا، اس لیے دین ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں پہلے زمانے کو؟ دین ابراہیمی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا۔ اب اس وقت جو چیز جیسی کرنی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور وہی سلسلہ چلتے ہوئے آیا، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے انداز میں نماز عطا کیا اور آگے بڑھا، اور پھر بڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول بیت المقدس میں آپ کو پہنچا دیا گیا۔ براق جا کے بیت المقدس میں کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کو کیسے کیا کیا جائے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آج بھی وہ مقام کو میں لے کے تصویریں آیا تھا منگایا تھا، آج بھی میرے پاس تصاویر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پہ انگلی ڈالی، جب انگلی ڈالی تو آر پار نکل گئی، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ حبیب آپ اللہ پہ بھروسہ بعد میں کیجئے، پہلے اپنے طور پہ آپ حفاظت کا انتظام کر لیجیے۔
چنانچہ آپ نے براق کو بن کر آپ بیت المقدس میں گئے۔ کمال کی بات یہ ہے ہر جگہ امام پہلے آتا ہے، مصلیاں ان کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ مصلیاں کب آئی ہیں؟ مصلی بولے تو معلوم ہے، ہاں مصلی بولے تو امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، امام صاحب بولے تو معلوم ہے اپنے، ہے نا؟ امام صاحب کے آپ مقتدی یعنی اقتدا کرنے والے بھی آپ پیچھے، اس کو مقتدی بھی بولتے ہیں۔ اردو ذرا میں کھول کے بیان کروں تاکہ نوجوان کو آج کل کی اردو ذرا سمجھ میں آ جائے، اس لیے اس کو وضاحت کر رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو وہاں باندھ دیا، گویا اپنے کو یہ بتا دیا گاڑی کو لاک ڈالو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو، گھر کو قفل ڈالو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو۔ قفل نہیں ڈال کے اللہ دیکھ لیں گا، اللہ حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوئی مدد نہیں فرماتا جو خود اپنی مدد کرنا نہیں جانتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگ، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ باہر کی جو مسجد ہم دیکھتے ہیں نا، وہ مسجد بیت المقدس نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ گول مسجد دکھتی نہیں، اس کو لوگ بیت المقدس سمجھتے، وہ بیت المقدس نہیں ہے، مسجد صخرہ ہے وہ، اور اندر جو مسجد ہے وہ مسجد ہے بیت المقدس، وہ ہے اللہ کا پہلا گھر۔ وہ اللہ کے گھر میں آپ تشریف لے گئے، وہاں دیکھے گئے تو جواب جمنے غفیر ہے۔ بولے یہ کون ہے؟ کہا کہ آدم سے آپ تک کے جتنے پیغمبر تھے سب کو اللہ نے اس مسجد میں آنے کی دعوت دی۔ سبحان اللہ، پورے صحابہ، پورے سرکار کے امت یعنی پیغمبر جتنے اب تک آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، سب بول رہے ہیں کہ آج امامت کون کرے گا، آج کون نماز پڑھائے گا۔ سب کے جواب کو سوگت کا جواب مل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت جبرائیل نے آگے بڑھ کے سرکار کو لے کر جا کر جانماز میں کھڑا کر دیا، کہا کہ میرے آقا اب جو آپ ہیں، آپ کا مقام ہے وہ پورے پیغمبروں میں، پورے آنے والوں میں سب سے زیادہ فضیلت والے آپ ہیں، اور آپ کو اللہ نے آج پورے پیغمبروں کو جمع کر کے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا ہے، انبیاء کا بھی امام۔ کتنے اچھا ذرا تھوڑا سوال میں کرتا ہوں، کتنے پیغمبر آئے تھے؟ کتنے آئے؟ ہمارے کو یہ حالت ہو گئی، ہم لوگ پیغمبر کتنا گزرنے والا 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے، اور 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر آئے، اور ہر ایک اپنے زمانے میں اپنے اپنے لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے کی کوشش کیے، اور ایک کے بعد ایک آئے۔ اس لیے میرے سرکار نے فرمایا، ایک وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے، آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم پہنچانے آیا ہوں۔ فرمایا ایک بات بتاؤ جبرائیل، کہا کیا؟ فرمائیے میرے آقا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو، ایک تم آسمان پہ کبھی کوئی ستارے کو دیکھے؟ تو کہا کہ ہاں، 70 سال میں ایک بار وہ ستارہ نکلتا ہے۔ کتنے سال میں؟ 70 سال میں۔ اور میرے آقا میں نے اس کو 70 مرتبہ دیکھا۔ اللہ اکبر! اب حساب کر لو کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، گھر میں جا کے یہاں رکھو۔ اب 70,000 بار اس کے بعد سرکار نے جو جواب فرمایا وہ میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ اب فرمایا سرکار نے، وہ دن آئے کیا؟ آ گئے کیا؟ وہ جو ہر سال تم دیکھتے تھے وہ دن آ گئے؟ کہا کہ ہاں آ تو گئے، مگر ستارہ نہیں نکلا۔ بولے کوئی اور ستارہ نہیں تھا، وہ تمہارا اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آدم سے بھی پہلے میرے سرکار اوپر تھے۔ اس لیے کہا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت آدم کی توبہ بھی قبول ہوئی تو کیوں قبول ہوئی معلوم؟ جب ابا علیہ السلام اماں جان اور بابا جان دونوں دور دور اتار دیے، سری لنکا میں، ہندوستان میں، ادھر مکے میں ایک جگہ،
دونوں کو ایک سے کونے سے دوسرے کونے میں کاٹ دیا اور پھر ملائے کہاں؟ آپ لوگ بہت جاتے حج کو جانے والے اس میدان میں جاتے عرفات کے میدان میں آپ دونوں کی ملاقات ہوئی. جاننا عرفات کے دن آپ اور بی بی صاحبہ آپ کو جان گئے اور آپ بی بی صاحبہ کو جان گئے، اس وجہ سے اس کا نام ہی رکھ دیے عرفات. اس دن کا رہنا ہر حاجی کے لیے عرفات میں ضروری ہے. اگر وہ 1 منٹ کے لیے بھی گزر گیا وہاں سے تو کافی ہے، مگر حج کرنا اسی وقت مکمل ہوگا جب وہاں سے حاجی گزرے گا. اگر نہیں گزرے گا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوگا. اس لیے وہاں کی حکومتوں نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے بیماروں کو کیا کرتے ہیں، آکسیجن دے رہے ہیں. بہت بری حالت ہے ان کی، مگر حج کے لیے آئے ہیں تو ان کو عرفات کے اوپر سے گزار دیتے ہیں تاکہ اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ بھی بہت سعادت کی بات ہے کہ اللہ ہم کو موقع دے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار گھر کو بلائے، اپنے بار بار موقع عطا فرمائے اور پیارے رسول کے گھر کی اور آپ اللہ کے گھر کی زیارت ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمارے دل کا سکون بن جائے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو میں عرض کر رہا تھا اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے کھڑے رہے. پورے نبیوں میں جو امامت فرمائی سرکار نے، اب کیسی نماز پڑھی وہ آگے ہمارے اوپر اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھنا سکھایا وہ نماز تو آج ہم ادا کر رہے ہیں. اور یہ نماز کے بعد آپ کو 3 چیزیں پیش کی گئی. کیا کیا پیش کی گئی؟ 3 چیزیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام لا کے دیے. پہلی کیا تھی؟ شہد. دوسرا کیا تھا؟ شراب. تیسرا تھا دودھ کا یعنی دودھ کی گلاس. دودھ کی گلاس دیے، شہد کی گلاس دیے اور شراب کی گلاس دیے. تو آپ نے کیا کیا؟ شراب کو نہیں ہاتھ لگایا، شہد کو ہاتھ میں لگایا، بلکہ آپ دودھ اٹھا کے آپ نے پی لیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنی فطرت پر عمل کیا، یعنی دودھ پینا بھی ایک سرکار کی ایک سنت ہے، دودھ کو پینا، مگر وہ دودھ نہ کو پیو جو پھولا دے رہا کھاما کھا کے کوڑی کے کام کا دل بنی ہے. آج کل ہمارا نوجوان کچھ نے انجیکشن لے کے پھول رہا ہے، پھر ہماری ہوا نکل گئی تو میرے عزیز دوستو، میرے سرکار سے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، میرے آقا آپ نے صحیح فیصلہ فرمایا. میرے آقا نے کیا مطلب؟ کہا کہ آپ کی شراب پی لیتے اور شراب کو ہاتھ لگاتے تو آپ کی امت شرابی ہو جاتی. شراب نہیں پیے میرے رسول تو یہ شرابیوں کا گھر ہے. نشہ لگے، نشہ مولانا نشہ کی خوبی گھٹے مار رہے، وہ ناکوں پہ گھسا لے رہے، پیٹرول سونگ رہے. اب کیا کیا سن رہے کیا نہیں، اب کل گوبر اٹھا کے بھی سنیں گے. نشہ کا ہو گیا، وہ دیکھنے نہیں گوبر کے بھی تعریفات کتنے ہو رہے ہیں. ہاں ہر کوئی اپنی اپنی دماغ کا مالک ہے، کیا کر سکتے ہیں. ایک جگہ میں دیکھا گوبر کی لسی بن رہی تھی، ایک ویڈیو صاحب میرے پاس بھیجے. بولا اچھا ہے، اچھی لسی پی رہی، پیو ایسی لسی ابھی. کیوں؟ جس کو جنت کا آب کوثر کا پانی پینا ہے اس کی یہ سب چیزیں اچھی نہیں لگتی. ہم وہ ہے جس کو ہم نے میرے رسول کوثر کا پانی پلائیں گے انشاءاللہ. محبت ویسی رکھو، امید ویسی رکھو تو کٹورا ضرور ملے گا انشاءاللہ. اور وہ کیا کیسی ہے اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ آب کوثر میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سوکھا ہے. سبحان اللہ. پہلے بتا دی اللہ کے رسول جا کے آئے تھے. دیکھو وہ شربت تو میں دیکھ کے آیا ہوں، وہ شربت کیسا ہے، اتنے خوبصورت حوض میں ہے، سب دیکھ لو. اب تم لوگ بھی اگر وہ حوض میں آنا ہے تو اپنے عمل کو بدل، اپنے عمل کو سنبھال لو. اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر براق پہ بیٹھے، براق وہیں چھوڑ دیا. اب وہاں سے لگائی گئی، کیا لگائی گئی؟ معراج. معراج کے معنی کیا ہے؟ سیڑھیاں، اونچائی، بلندی، عروج سے
عروج بولے تو معراج عروج سے ہے، عروج بولے تو اوپر چڑھنا، اوپر والے آگے بڑھنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج کی سیڑھی کہیں گے یا لفٹ کہیں گے، یا جو میرے اللہ کو علم میں ہے وہ سواری لائی گئی، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل ایک طرف میکائیل، دو ستاروں میں میرا چاند چلا آج کی رات۔ میرے عزیز دوستو، اب جا رہے ہیں، رستے میں ایک خوشبو آئی، فرمایا کہ اے اللہ کے رسول یہاں اتریجئے اور 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے۔ کہا کیا بات ہے، کیا وجہ سے یہاں مجھے نماز پڑھنے کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں وہ ایک نوکرانی ہے جو فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرتی تھی، جس کو ہمارے اردو میں مشاطہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ مشاطہ۔ یہ مشاطہ الگ ہے، کنگھی کرنے والے کو مشاطہ بولتے ہیں اصل میں۔ یہ مشاطہ، یہ بھی انہیں کنگیاں کر کے دعا مارتی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اس وقت سے بھی مشاطہ بولتی ہے، پیامہ لگانے والے۔ اور پیامہ اس سے بٹکے باز ہو گئے آج کل ہمارے لوگ۔ اللہ اکبر، ہو گئے سو بچیوں کے تصویریں بتاتے ہیں، یہ خوبصورت ہے، یہ انہیں بولا بات کریے، نمبر اڑا دیتے بس۔ اب انہیں بیچارہ خوش ہونا میں اچھی بچی کو پسند کرا، اور وہاں دیکھے تو بچی کی شادی ہوتی ہے، 2 بچوں کی اماں بن گئی۔ یہ یاد رکھو، حرام ہے وہ پیسہ، وہ حرام پیسہ ہے جو تم استعمال کر رہے ہیں۔ حلال پیسے کا ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت آخری زمانے میں کم تولے گی، کم عمل کرے گی جو اللہ کو پسند ہے۔ آج ہمارا بٹے بازی کم سے مل رہی، دکان پہ جاؤ، نیچے کیا بولتے اس کو میگنیٹ لگا دیتے ہیں، آدھی دال 1 کلو دال ڈالتا اس میں سے 100 کلو خود نکال لیتا۔ کپڑے بالوں کو دیکھو بھائی، ایسا ناپتے، یہاں سے یہاں تک ناپتے، اس کے بعد ہلو اس کو چھوڑ دیتے، پھر یہاں سے لے کے ادھر سے ناپنا شروع کرتے، یعنی پیچھے 4 انچ ہٹ جاتا ہوں، اور 4 پیچھے ہٹ کے کپڑا ناپ کے دیتا۔ یہ اللہ کے رسول میرے پسند نہیں تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ بڑے تاجر تھے، ان بڑی تجارت کرتے تھے۔ آپ حنفی مسلک والے سنیں، وہ شافعی مسلک کے ہو یا کوئی بھی مسلک ہو، سو ہمارے پاس ایک ہی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ دکان کو بند کر دیا ہے، جلدی بند کر دیا، اثر سے پہلے بند کر دیا۔ عمر اثر میں بند ہوتے تھے دکان۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ کہا کہ اس لیے بند کر دی کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب لوگ میری دکان پہ آئیں گے، کپڑا دیکھیں گے، اور ان کو کپڑا سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میں بتاؤں گا تو وہ یقین نہیں کریں گے، اور ایسے میں تجارت میں غلط پیسہ آ جائے گا۔ اس لیے میں یہ تجارت میں بند کر دیا اپنی، تاکہ حرام پیسہ اس میں شامل نہ ہو۔ آج ہے جتنے تاجرین ہیں، یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں کہ تجارت کرنے والے سے بھی اللہ سوال کرے گا۔ میرے ابا جان ایک واقعہ فرماتے تھے کہ کومٹی تھا، کومٹی تو آج ہے نا، مل رہے ہیں مگر کہاں ہے کہ نہیں مانو، گاؤں میں رہ گئے ہوں گے، اب ذاتا پاتا کام بتا رہے اپنے کو۔ اب بخیل تھا، سمجھو میں کہیں کو کومٹی بولوں، بخیل تھا، اس نے کیا کیا، تیل بیچتا تھا، روز ایک تیل لے کے آیا ڈالا، روز تیل ڈالتے آتے، کیسا کرتے دودھ والے دیکھیں گے ایسے وہ ڈال کے اٹھا لیتے ہوئے، ابھی اندر اتنا دودھ رہتا پھر اس میں سے پٹی مار دیتا ہو گیا۔ یاد رکھو اللہ کے پاس اس کا تم کو تول ہنگامہ جواب تم کو تمہارے اعمال میں تولا جائے گا۔ ڈرو اس دن سے جو تمہارے اعمال نامے تولے جائیں گے، وہاں کوئی نہیں آئے گا مدد کے لیے، وہاں تمہارا عمل رہے گا، تم رہے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یہ واقعات کو ہم کیوں بناتے ہیں، کیوں پیش کرتے ہیں؟ اس لیے بناتے ہیں، اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کی نسلوں کو یہ بات معلوم ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا مزاج ایسا تھا، معلوم جب وہ تولتے تیل جمع کیا اتنا غصہ
ایک وقت کیا ہوا تیلی ہو گیا تو ہمارے ابا جان اسے فرماتے تھے تلی دھارے دھارے دھار کپا لوڑ کے ایک ہی بار انہیں ریتے مار مار کے جمع کرا، لیکن کیا ہوا کچھ بھی نہیں ملا، اس کو دل بہ گیا۔ اللہ کے لیے اگر کام کریں گے نا تو برکت آ جائے گی، اور برکت میں برکت کی معنی کیا ہے؟ ہم وہاں سمجھتے برکت بولے تو اوپر سے کوئی آرا کٹ ہوا، نہیں، برکت میں یہ ہوتی کہ آپ کو اللہ بغیر مانگے کہ وہ عطا کر دیتا جس کا تصور بھی آپ نہیں کرتے، بغیر سوچے سمجھے وہ کام ہو جاتا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ برکت کے معنی یہ مت لیجیے کہ کھانا پکانے کو اضافہ ہو جائے گا، نہیں، کھانے میں کھانے والے کتنے بھی بیٹھ جائے اس میں برکت ہو جائے۔ پرسوں حال میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک جگہ واسکو گیا میں، تو وہ صاحب میرے کو آگے پڑے مولانا ہم لوگ 100 200 300 آدمی کا کچھ پکائے، مگر یہاں 300 تو صرف ہوتا ہے، بولے بھارتوں کو چھوڑ دینا پڑتا۔ بولا کیوں؟ بولے کھانا ہم صرف 300 کا پکائے، اب کہاں سے لانا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی گاؤں ہے یہ ہوٹل حیدرآباد کے جیسے یہ ہنڈے مل جان دیا۔ میں نے کہا کہ کیا کرو، تھاپ دو اور اٹھا کے مت دیکھو، اندر سے نکالتے جاؤ ڈالتے جاؤ، نکالتے جاؤ ڈالتے جاؤ۔ میرے رسول کا ایک عمل ہے کہ اللہ کے لیے پر بھروسہ کر کے یہ عمل کرو، اللہ تمہارے کو برکت عطا فرمائے۔ اور آپ کی یقین مانو، آپ میرے ساتھ سفر میں رہنے والے یہاں موجود ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اللہ نے سب کو کھلا دیا کھانا، تو جتنے مہمان آئے تھے سب پیٹ بھر کے کھا گئے، جتنے لوگ آئے تھے سب کھانا کھا کے گئے۔ تو معلوم ہوا میاں کھانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ برکت ہے، یہ برکت دکھتی نہیں مگر برکت ایسی ہو جاتی ہے جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک وقت سرکار تشریف فرما تھے، جنگ خندق کا واقعہ ہے غالباً، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پورے بھوکے ہیں، سب اپنے پیٹوں پہ پتھر بنے ہوئے ہیں۔ آگے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے بھوک سے بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ نے اپنی چادر اٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام نے بتایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، مسکرا کر اپنا کپڑا ہٹائے تو ان کے پاس ایک پتھر بنا ہوا تھا، میرے رسول کے پاس 2 پتھر بنے تھے۔ کہا کہ میرے کو بھی بھوک لگ رہی ہے، میں اللہ کے حکم کا، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں۔ اتنے میں حضرت جابر آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ کی دعوت ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ آپ کی دعوت ہے۔ کیوں؟ ایک ہی اتنا چھوٹا سا بکرے کا بچہ تھا، انہوں نے کہا چلو میرے سرکار کو بلا کے میں دعوت کر دوں گا، اور یہ دعوت میں سرکار پیٹ بھر کے کھا لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابی بھی عجیب تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے بکرا کاٹا۔ اب تفصیلی واقعہ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں مگر بول دے رہا ہوں، اس وقت سے ہمارے نوجوان بچے سن لینا۔ بکرے کو گلا کاٹتے ہوئے بچوں کو نہیں دکھانا، اس لیے کہا جاتا ہے یہ بات، قربانی کے دن بھی بچوں کو چھوٹے سامنے نہیں رکھنا، بچے جانتے نہیں اور وہ عمل کر جاتے، تم جو عمل کرے۔ یہی ہوا، حضرت جابر کے بچے کیا کیے، ایک 2 بنو بیٹے بولے کہ بھائی تم کو معلوم ابا کیسا کرے؟ بولے نہیں معلوم۔ بولے بکرے کے بچے کو ایسا سینے پہ گلے پہ چھری رکھ کے کاٹ وہ کرے تو بکرے کا بچہ کٹ گیا، بول کے جو انہیں چھری پھرایا تو اپنے بھائی دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے۔ اب انہیں ہیبت کے مارے اوپر چلا، دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے ایک کونے تک گیا کہ اما جان پکارنے لگی، یہ کیا کیے؟ انہیں گھبرا کے وہاں سے گرا، وہ بھی مر گیا، وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا، اور یہ صحابی رسول سرکار کے پاس دعوت دینے گئے ہیں، اور سرکار دعوت قبول بھی کر لیے، قبول تو کرے مگر کیسا کرے؟ فرمایا دیکھو میں اکیلا تو نہیں ہوں گا، بولے پھر؟ بولے یہ پورے 700 900 جو بھی رہیں گے وہ پورے ہیں گے دعوت۔ بولے یا رسول اللہ میں اتنا بچہ کاٹوں، بکرا نہیں کاٹنا ہوں۔ بولے میاں ہم آئیں گے، ہم آنے تک سب جیسا ہے ویسے رکھو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تمام لوگوں سے جتنے اس جنگ کے میدان میں تھے ان سب سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، جابر پر دعوت ہے۔ سب بھوکے تھے، بولے یہ کیا بات، اب تو پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے اپن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، کہا کہ یہاں دیکھو میں آنے تک روٹی نہیں ڈالنا، میں آنے تک سالن کا جو اوپر تھالا ہوتا وہ ہٹانا نہیں۔ فرماتے ہیں تشریف لائے، تشریف لا کر آپ نے اپنا لعاب مبارک روٹی کے میں ملا دیا اور اپنا لعاب سالن میں ڈال دیا۔ اس فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہا دیکھو تھالا اٹھا کے دیکھنا نہیں، اور کپڑے کے نیچے جو تم آٹا رکھے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھنا، بلکہ اندر سے نکالتے جاؤ روٹیاں پہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کے لعاب کی برکت سے پورے صحابہ کھانا کھا لیا، پورے صحابہ کی بھوک ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے نہیں کہ پورے صحابہ کو پہلے کھلایا۔ ہم کو بھی معلوم ہوا کہ مہمان من آئے ہیں تو اپن پہلے نہیں کھا لینا، بیٹھ کے انتظار کرنا، میزبان بیٹھ کے کھا لے کے ڈکال لے رہے نہیں۔ پھر یہاں سے کیا ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو بیٹھے ہیں، حضرت جبرائیل آئے، آگے کیا یا رسول اللہ ان کے بیٹوں کو بھی بلا لیجیے۔ کہا کیوں؟ کہا بلائیے۔ جب بلانے گئے تو بیوی نے سنایا کہ ایسا ایسا حال ہوا اور دونوں بیٹے اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا دونوں کو لے کے آؤ، اور میرے سرکار کا لعاب مبارک لگانے کی دیر تھی، اللہ نے دونوں کو صحت عطا فرما دی۔ دونوں بچے ماشاءاللہ سرکار کے بازو بیٹھ گئے، سرکار بھی کھانا کھائے، صحابہ بھی کھانا کھائے۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ آپ بھی برکت دیکھنا ہے تو نام سے برکت نہیں آتی ہے۔ صاحب بولے میں نام رکھ لیا مولانا، برکت بول کے برکت کس نہیں آئی؟ بولے مولا ایسا خاندان نام رکھے گی کیوں تم؟ برکت کے معنی نام رکھو، مگر نماز برکت کب ہوں گی؟ نام کے ساتھ عمل بھی ویسے کرو۔ عمل نہیں کرتے نام رکھ لیں گے تو کیسا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو، میں وقت ضائع نہیں کرے بغیر آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب یہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یار تو نماز پڑھ لیجئے۔ کیوں؟ یہ مشاطہ وہ عورت ہے جو اس کی بیٹی کو کنگھی کرتی تھی، لیکن کنگھی کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی، تو یہ خدائی کا دعوے دار تھا، فرعون خدائی کا دعوے دار بنا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا، اس کی بیٹی نے دیکھا کہ وہ کنگھی اٹھاتے اٹھاتے اس نے بسم اللہ کہہ دیا۔ کیا کہا اس نے؟ بسم اللہ۔ ہم کو بھی حکم دیا گیا ہر کام میں بسم اللہ بول کے شروع کرو، ہر کام بسم اللہ سے شروع کرو، برکت گھر میں آتی ہے۔ داخل ہو رہے گھر میں سلام کرو، سورہ اخلاص پڑھو، برکت آ جائے۔ ارے گھر میں اپنے اچھے عمل سے برکت آتی، ہم اچھے عمل کریں گے نا برکت کی امید رکھیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرماتے ہیں وہ کنگھی گر گئی تو اس نے بسم اللہ کہہ کر اٹھا لیا، تو فرعون نے کہا میں رہتے ہوئے تو خدا کسی اور کو مانتی ہے، اور میں نے اس فرعون نے تیل گرم کیا اور تیل گرم کر کے اپنے بیٹوں کو اس کے ڈالنا شروع کیا۔ ایک بیٹے کو چھینا، اس تیل میں ڈالا، دوسرے کو چھینا، تیل میں ڈالا، کہا کہ تو کلمہ پڑھ ورنہ تیرے پورے بچوں کو اور تیرے کو میں اس میں آگ میں ڈال دوں گی۔ کہتے ہیں کہ اس کے شوہر کو بھی پھینک دیا۔ پھر گود میں بچہ تھا، بچے سے ماں کی محبت الگ ہوتی ہے، وہ بچے کی گود میں لی ہوئی تھی اماں نے، تو فوری اس کے سپاہی آگے بڑھ کے بچے کی کھینچ لیے، کھینچ کر اس پر گرم تیل میں ڈال دیے۔ شاعر کہتا ہے جیسی آگ میں ڈالے، اس بچے نے فصیح الفاظ میں کہا، اور فصیح الفاظ میں یہ کہا کہ اے اماں جان، اے اماں جان، جس کو تو آگ سمجھ رہی ہے وہ ابراہیم کا باغ ہے، آجا اندر۔ اور اماں جان بھی چھلانگ لگا دی۔ کہا یا رسول اللہ یہ خوبی تھی ان کے اندر، اس لیے آپ بھی 2 رکعت نماز پڑھیے۔ میرے سرکار نماز پڑھے، وہاں سے آگے بڑھے تو ایک خاتون نیچے کھڑی ہوئی تھی، بن ٹھن کے ٹھہری ہوئی ہے، اور آج کل کا لباس اتنے بلوزاں، اتنے
کیا بولوں ہے تو آپ سمجھدار ہے، اپنے گھروں میں دیکھ لو نا تو ٹیلروں کے پاس دیکھ لو۔ آج ایک صاحب کئی بار سنا تو میں یہ بولے مولانا گچی کیسی ہے معلوم کرنے گئے تو بولے فلاں ٹیلر سے پوچھ لو۔ وہ ٹیلر سے پوچھنے کی نوبت آ گئی، آج کل گھر والوں کی اطراف میں کوئی گواہی نہیں دینے، ٹیلر بول رہا ہے میں لیتا ہوں صحیح میرے سے پوچھ۔ ہمارے کپڑوں کا صحیح باہر والوں کو معلوم ہے اور ہم کو اپنی زندگی کے حالات معلوم ہے۔ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، آپ نے اس کو جواب دے دیا اور آگے بڑھ گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے صحیح کیا، اس کا جواب دے دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر آپ جواب دیتے تو دنیا دار آپ کی امت ہو جاتی۔ کیا ہوتی تھی؟ دنیا دار۔ آج دنیا دار کیوں بنے ہوئے؟ پورے دنیا دار بنے ہوئے۔ یہاں شہد کے وقت کیا بولے تھے؟ بھول گیا شاید، بولا میں شہد کو کیا بولے تھے؟ شہد کو عیش کی چیز فرمائے تھے، دودھ کو وہ فرمائے تھے فطرت ہے، اور شراب کو تو شراب کہے تھے کیونکہ وہ اندر جاتی ہے وہ باہر آتے ہیں۔ ایسا کمال کی چیز ہے وہ بھی، انہیں اندر جاتی انہوں باہر آتی۔ ایسی بات بولتے جو اپنے کو بھی یقین نہیں آتا۔ آپ کے پاکٹ میں سے فلاں آدمی 500 روپے چرایا تھا، پھر پی کے سوامی میں چھوڑے تو توبہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ میاں معاف کر دے، کیا کی غلطی ہے؟ رات میں مار رہا صبح میں توبہ جاتا۔ توبہ سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں۔ توبہ سے گناہ دھو جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ آج ہم رجوع اللہ ہونے تیار نہیں ہیں، سب کچھ کرنے تیار ہے، اللہ کے طرف اپنے اولاد کو لے کر آنے کے لیے تیار ہے۔ آج میرے سامنے خاتون شکایت کر رہے تھے، وہ شکایت کیا تھی معلوم؟ کہا کہ ہمارے باوجان زندہ تھے تک ہم نے کبھی چپل باوجان کی نہیں پہنی، لیکن آج ہماری اولاد چپل ہماری پہن کے نکل جائے۔ سامان ہمارے بابا کے پیر کے اگر رستے میں ہم جوتے دیکھتے تو جوتوں کو اٹھا کے بازو رکھ دیتے تھے احترام سے، اور ہم بولے بھی تو جوتوں میں پہننا چاہتے تھے۔ یہ پہلے ماں باپ سکھاتے تھے، اب تو بیٹوں کو سکھانے تمہارے بابا جیسے آنے نا تم جو چاہے کر لو ایک بجے رات۔ یہ ہماری تربیت کا قصور ہے۔ میں نے پرسوں ایک تقریر میں کہا آج ہم لوگ کہتے ہیں نا بڑے بڑے باتیں، تو یہ میں کہتا ہوں یہی عورت تھی جب نیک تھی تو اب شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، یہی عورت تھی جب نیک تھی قطب الدین کاکی پیدا ہوئے، یہ عورت تھی نیک تھی کہ درگاہ یوسفین کے حضرت یوسف آپ پیدا ہوئے۔ اگر کسی کا نام لیا جاتا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو، ماں نیک ہوگی تو اولاد خود نیک ہو جائے گی۔ اور ماں کو نیک بنانا ہے تو پہلے اپنے گھروں کو اصلاح کرو، نماز کے پابند خود بھی بنو، گھر والوں کو بھی بناؤ، اور اللہ سے خود بھی ڈرو، اور ڈر کے وہ عمل نہ کرو جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، وہ عمل کرو جو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب یہاں سے اور آگے بڑھے، دیکھتے کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی خبر میں آرام میں نماز پڑھ رہے ہیں اپنی خبر میں۔ کہا کہ موسیٰ تو یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کہا کہ وہ جب سے خبر میں ہے نماز ادا کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، نماز تو ہم پر گرا گزرتی ہے، کاش میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے جتنی دعائیں کیے اس میں سے ایک دعا پر یہ امت چلے گی تو دنیا کی قدموں پہ گرے۔ مسلمان اگر ہم سب ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و بدری۔ شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبی، ورنہ ایک بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات ہے۔ تارے ہیں سب الگ الگ ہے، مگر سب ایک جگہ بن کے جب آتا تو سورج رہتا اور ایسی چمک دیتا، 14 کا چاند بن کے آتا، ایک چاند پورے ستاروں کی روشنی کو کرتا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تمہیں ایک ستارے جیسے روشنی دے دیتے، چاند ایک ہے مگر پوری دنیا کو روشن کر دیتا۔ ایک مسلمان اگر اللہ سے ڈرنے والا بن جائے تو 1000 لوگوں کو مسلمان کر سکتا۔
ایک مسلمان اگر توبہ کر لے 100 لوگوں کو توبہ کرا سکتا ہے. تمہارے اندر دل ہے میاں، اور دل وہ ہے جو رسول کی محبت رکھنے والا ہے. یہ بھی اللہ کا شکر ادا ہے، یہ بھی شکر ادا کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم دائی بنا کے بھیجے. دائی کے معنی کیا ہے؟ دائی کے معنی کیا ہے؟ رہبر. رہبر یعنی راستہ دکھانے والا، گائیڈ. ہم لوگ انگلش میں بولتے گائیڈ، راستہ دکھانے والا. ہمارے لیے بھی گائیڈ ہے، گائیڈ لائن پہ چلنے والے ہم لوگ نہیں. اور وہ گائیڈ کون سی ہے؟ جس کے بارے میں فرمایا گیا. کیا فرماتے ہیں؟ لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ ہدایت کی کتابیں کن کے لیے ہے؟ اللہ کو ماننے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کے لیے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگاں، آپ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ. میں آپ سمجھ رہا ہوں کہ مولانا کا خطاب ہے، تشریف لے گئے شاید ماشاءاللہ. تو اب میں یہاں روک دوں، ابھی بہت اب 11:15 ہو گئے، میں وہاں 11:30 کو وہاں رہنا پڑتا. تو آپ یہاں سے آپ کو اگر زیادہ شوق ہے تو چوک کو آ جاؤ، چوک کو آ جاؤ، وہاں سے پھر عرش پہ لے جاتا ہوں. اور کتنی دیر میں جا کے آئے سرکار؟ میرے سرکار جا کے آئے، شاعر نے کہا عرش پہ جا کے آئے جو سرور، گرم تھا بستر خاک وضو تر، زنجیر ویسے ہی جھکا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی سرکار عرش پہ جا کے آئے تو کتنی دیر میں آئے؟ جب وضو کیے تھے وہاں پانی بھی تھا، جو پانی سوکھا نہیں تھا ابھی. اور جو دروازہ لگاتے وقت زنجیر ہلتی ہے، وہ زنجیر بھی ہل رہی تھی. اور سرکار جب اٹھے بچھونے سے جو گرمی رہتی وہ گرمی کو بھی اللہ کیا ویسی رکھتی ہے. آپ بولیں گے یہ کیسے ممکن ہے مولانا؟ میاں یہ ایسی ہے. آپ نہ دیکھیے لاک ڈاؤن میں کیا ہوا تھا. تو اپنے گھروں میں ہلنا نہیں. بھائی ویسے بات نہیں کر رہا، اس کی سانس میں ایک بھی کیا ہے، بیوی کے پاس میں سو کے کمرے کے باہر سو رکھا ہے نہیں، دونوں کمرے میں ایک جگہ رہنا. اور کیا ڈرا کے رکھے تھے بھائی، ڈرا کے کتوں کو نکل لیے انہوں نے. اور کتنے لگ پیارے ہو گئے. فائدہ ان کا ہوا، گھاٹا ہمارا ہوا ہے نا. یاد رکھو، جب میرے اللہ کو معلوم ہے ٹائم چلنے والا اتنی دیر ہوگی، اللہ نے حکم دیا جو جو چیز جہاں جہاں ہے وہیں رک جائے. جیسے 1 منٹ کی خاموشی بناتے نا، ایک دن پوری ٹریفکوں کو روک دیتے، ہر جگہ، یہاں سے لے کے پورے ہندوستان میں پوری ٹریفکوں کو روک دیتے. کیا بولتے؟ 1 منٹ کی خاموشی. ایسا سناٹا، پورے گاڑیاں بند، سب ٹھہرے ہوئے ہیں، سناٹے کے جیسی صورت ہے. ارے دنیا والے اتنا کر سکتے تو اللہ دنیا بنانے والا کیا نہیں کر سکتا؟ دنیا بنانے والا تو، کائنات بنانے والا تو کل فیکون پہ ختم ہو جائے. اللہ فرما دے گا یہ ایسا کر دے، ہو جائے گا. یہ فرما دے گا اللہ ایسا عمل نہ کرے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ جب چاہتا ہے تو سب چیزیں ہمارے کو ملتی ہے انشاءاللہ. اگر اپنے اندر ذوق پیدا کرو، آؤ چوک کو بھی آؤ. آپ بولیں گے مولانا کیا کرنا ہے؟ آج ایک بہت اچھی بات میرے ذہن میں آئی اور میں نے پڑھا ہو، میرے کو اچھی خوشی ہوئی کہ ایک صاحب نے لکھا، مولانا آپ معراج کی اہمیت پہ بیان تو کرتے ہیں، تو تقی رضا مولانا تقی عثمانی، کیا ہے تقی عثمانی صاحب پاکستان کے، ان کے خطبات میں انہوں نے ایک جملہ لکھا. وہ خطبات کو میں نے، میرے پاس میسیج آیا تو میں وہ خطبات کو کھول کر پڑھا، جس میں آپ نے لکھا، فرماتے ہیں کہ شب قدر میں قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اور شب معراج میں اللہ نے نبی کو آسمانوں پہ بلا کر تحفہ دیا. تو یہ بھی اہمیت کی رات ہے، وہ بھی اہمیت کی رات ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. ہم جیسا وقت شب معراج کیا ہوا، ارے میاں گفٹ آیا، کس کا گفٹ آیا؟ ایک صاحب میرے گھر کو آئے، نام میں بولتا ہوں،
وہ شادی کا رخا دیتے ہیں ان کا، اس میں ایک طرف کاجو برفی کیا کیا رہتے وہ سب جمے ہوئے رہتے نا، ڈبے بنے ہوئے، وہ لے کے آ کے مولانا کوئی رخا دیتے. ارے رخا ہے ان کا، کیا ہے یہ کیا ہے؟ بولے تو اندر سے رخا ہے موٹا. مولا اس کو اٹھانے کے بعد سے میرے ہاتھوں کو درد درا، اتنا موٹا رخا، اس کے اندر اتنی چھٹی چھٹی فلا دن نکاح ہے تشریف لائی. کتنے پیسے خرچہ اس پہ؟ مولانا 200 روپے کا رخا تھا. یہاں میرا دل بولتا اللہ میاں دیا حرام کا پیسہ تو ایسے مت. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تم غریبوں میں دو. معلوم صدقے کی کیا فائدے؟ آپ کو ایک واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ باقی کے حالات جامع مسجد چوک میں آپ کو سناؤں گا. آپ فرماتے ہیں ایک صاحب صدقہ دینے کی نیت اچھا نہیں ہونا. کیا ہونا؟ نیت اچھی رہنا. صدقہ دینے نکلے رات کے اندھیرے میں، پہلے لوگ اجالے میں جا کے لوگوں کو نہیں دیتے تھے، اندھیروں میں جا کے ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے. ایک وقت نکلے صدقہ کے گھر میں دینے کی، ایک رستے میں عورت ملی، ایک شخص ملا، اس کو دے دیا آگے. صبح میں پورے لوگوں میں مشہور ہو گئے تو چور کو صدقہ دی. دوسرے دن نکلے تو پھر صدقہ دینے کی نیت کر کے نکلے. صدقہ دینے گئے تو وہاں انہوں نے جو عورت کو صدقہ کیا وہ زناکار تھی. صبح میں دھوم مچ گئی، ارے میاں وہ زناکار کو صدقہ دیا ہے. گاؤں میں جلدی پھیل گئی بات، چوڑی چھیل اڑی، وہ تو بھائی چھوڑی کپاوڑا سب اڑا دی. اب تیسرے دن انہوں نے بولے بھائی آج بھی میں نیت اچھی رکھ رہا ہوں، اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے جا رہا ہوں. صدقہ کرنے گئے، ایک شخص کو یہ تو دولت مند تھا مگر بخیل تھا. بخیل بولے تو آج کل کے بخیلاں بھی کیسے دیتے ہیں، مکھی بھی چوس کے چھوڑیں گے. دیکھ صاحب بولے میرے معذرہ بول رہا ہوں مولانا آج کل کے لوگاں کیسے منع نہیں معلوم. بولے سرکار نے فرمایا نا ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں زہر ہے. تو لوگ بول رہے مکھی ہمارے کھانے پہ بیٹھی، انہیں جتنا چوسیں ہم اس کو اتنا چوس کر چھوڑیں گے. اچھا چوسو، اچھا پھر کھانا کہیں بھی کھا رہے ہیں وہی چوس لیتے بیٹھو. مکھیوں کی کمی ہے کیا؟ کھٹملوں کی کمی ہے. کھٹملا بھی وہی چیز جاتے، وہ سب میں آتے. یہ موسم ہے نا کھٹملوں کا، اور کھٹمل اندر گھس کے آپ کو کاٹ دے، پھر ہم اس کو مار دیے تو اور پیدا کرتے. ہمارے کو کبھی جوش میں نہ بولاؤ گیا. بعض لوگ ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے حرکتیں کرتے رہے. ہمارے پولیس والے جو ہے ایسا جس کا میرے کو ان کے غلام بنے ہوئے ہیں. ہم اگر میدان میں جلسہ رکھ رہے ہیں تو 100 باتیں کرتے ہیں لوگ، 100 سوالہ کرتے ہیں لوگ. کیا میدان میں جو عمل ہوتا ہے کیا ہر ایک کی اجازت دیتے؟ پھر اجازت ہمارے واسطے کہیں تو ہے. یہ مذاق کر رہے ہیں کیا ہم سے؟ یاد رکھو مسلمان خاموش بیٹھتا ہے، صبر کرتا ہے. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو پھر تم سنبھال نہیں سکیں گے. میاں ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، مگر ہم کو چھیڑیں گے تو پھر اور بڑا مشکلات پیدا ہو جائیں گے. ہمارے صحابہ کے بارے میں ارشاد میں گستاخی نہیں کرنا. کھلے الفاظ میں بول رہا ہوں، میں الفاظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دل میں 100 بات پر ہم بننے تیار ہیں اگر زندگی دیا تو اللہ ہمارے صحابہ کے. ارے جس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو میرے رسول پر دیکھ کے آئے، جنت میں دیکھ کر آئے. آپ کو معلوم سرکار کو جنت بھی بتائی گئی. فرماتے ہیں کہ گھر بہت خوبصورت نظر آیا. میں نے کہا کہ یہ جنت یہ کس کا گھر ہے؟ کہا کہ یہ عمر کا گھر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر دیکھ کر کہا، آ کے اس اپنے حضرت عمر سے نیچے زمین جب دنیا میں آپ اسرا سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عمر میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا، موتیوں سے بنا ہوا محل، بہت خوبصورت. مگر عمر اندر جانے کی میں سوچ رہا تھا،
مگر وہاں تمہاری حوریں تھی. کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ عورتیں تھے. ایک میں کو حیا آئی، میں تم نہیں تھے نا وہاں، اس لیے میں نے تمہارے گھر میں نہیں گیا بلکہ باہر سے گھر دیکھ کے آ گیا. تو میرے پیارے رسول کے پیارے عاشق فرماتے ہیں جو خبر میں بھی آج آرام فرمانے والے آرام فرما رہے ہیں، خبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے. زندگی میں بھی ساتھ تھے عمر فاروق، خبر میں بھی ساتھ ہے، حشر میں بھی ساتھ رہیں گے. فرماتے ہیں جب حضرت عمر کو کہا گیا کہ تمہارے محل میں نہیں گیا حیا کی وجہ سے، میرے سرکار سے میرے حضرت عمر فرماتے ہیں میرے آقا آپ سے کیا چھپنا ہے، آپ ہی تو ہمارے محل دلانے والے ہیں، آپ ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے، آپ اس میں جھجکنے کی کیا بات کی، آپ محل میں جاتے تو میرے لیے عزت بڑھ جاتی. سبحان اللہ، کیا صحابہ تھے. دیکھو میرے سرکار کی ہر بات کمال. دیکھو آپ یہ آخری بات بول رہا ہوں، میں آخری بول کے بہت بولتا ہوں میں ایسا. ایک ابو لہب تھا، ابو جہل اس کا اور ایک بھائی تھا. ابو جہل کے معنی کیا ہے؟ کیا ہے بول؟ جاہلوں کا باپ. ابو جہل کس کو بولتے ہیں؟ جاہلوں کے باپ کو. 100 جاہلوں کو رکھ کے جو دادا بن کے پھرتے ہیں ان کی بھی ہے. مڑو بھی دادا اس طرح سے کہے تھے وہ کھانا کھا کے پوتے پاس ساتھ رہتے نا، وہ ڈنڈا ڈگ مار کے جو ترازو پکڑ لے کے نکل جاتے ہو گئے. وہ کیا بولتے اس کو؟ ڈیمبلس پکڑ کے نکل جاتے. تو میرے عزیز دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں حضرت عمر کی شان میں بیان کر رہا تھا میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا کہ میرے سرکار میرے صحابی اتنے وہ تھے کہ آپ انتقال سے پہلے بی بی صاحبہ سے پوچھائے، فرمائے کہ بولو بی بی صاحبہ سے پوچھو، کیونکہ میرے سرکار جہاں آرام فرما رہے ہیں نا وہ گھر بی بی صاحبہ کا تھا، یعنی ہماری امی جان بی بی عائشہ صدیقہ کا گھر تھا. اس گھر میں میرے آقا آرام فرما رہتے تھے. اللہ نے اسی گھر کو اللہ نے آپ کے لیے چنا اور وہیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آرام فرما رہے ہیں. اور پھر وہاں جب حضرت ابوبکر صدیق آئے پھر حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ دیکھو میں زندگی میں پوچھا اس لیے ہو سکتا میری محبت میں انجان ہو گئے ہوں گے، میں مرنے کے بعد پھر ایک بار اجازت لے لینا. معلوم ہوا کہ قبرستان میں اجازت لینا، میں پیسے دینا بھی اپن بھی اتنے بخیل مرے تو بھی لے لے. خبر گھس جاتی اندر ہمارے قبرستان میں اسلامیہ چمن میں. اب ایک صاحب میرے بات کو پوچھنا میرے دادا مرے تھے، کون سی ہے خبر کہ تمہارا کب مرے تھے؟ بولے میں 25 سال سے امریکہ میں ہوں. والا میرے کو کیا معلوم تمہارے دادا کون تھے؟ ہاں آپ کو نہیں معلوم میرے دادا کو؟ والا دادا گیری کیا کر رہا ہے بھائی؟ تیرے کو نہیں معلوم تیرے دادا کا دفن ہے تو میرے کو کیسا معلوم تیرے دادا کون تھے؟ خود کو لا کے بتا رہا انہوں تھے. میں تو مردے کا دیکھا چل رہا ہے کون تھا کی کہہ رہی ہے. اب میں کیسے بولوں امید سے بول کے کہتا بولو یہ ہمارے لوگ قبرستان کو جایا کرو اس بات سے نہیں کہ وہاں آج کل تو قبرستان کے باہر بھی ماشاءاللہ کہیں بڑے کیا بولتے ہو کباب یہاں وہاں سب میں قبرستان ابھی آج کل پکنک اسپاٹ بن گیا. وہاں عبرت کے لیے جانا ہے. ایک خبر سے صاحب ٹیکا لگے تو اندر سے آواز آئی میاں ٹیکا نہ لگو اس بات سے کہ میں زندہ تھا وقت بھی میں کسی سے ٹیکا لگا تھا. جیسے زندوں کو تکلیف ہوتی ویسے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی. اس لیے اپنے گھر کے لوگ جب قریبی لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی خبروں پہ جایا کرو. فاتحہ کھانے کے لیے نہیں تو نہیں صرف جا کے آ جاؤ. شاید تمہارے آنے سے تمہاری ماں کو اور تمہارے گھر والوں کو سکون ملے، اطمینان ملے. میں ہر 2-3 ہفتے میں ایک وقت برابر یہاں سے نماز پڑھ کے جاتا ہوں، جا کے وہاں کچھ پڑھ لیتے رستے میں جاتا ہوں، جا کے وہاں دعا کر لے کے پھر واپس آ جاتا ہوں. اپنے والدین جو ہم کو پیٹ میں رکھی ماں اس کا بھی احترام کرو.
آج کی رات اللہ کے رسول نے جو دیکھا ہے نا، وہ دیکھے سو چیزیں اگر یہاں بیان کروں گا تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ نے سود خوروں کا انجام بتایا، اللہ نے کم تولنے والوں کا انجام بتایا، اللہ نے ماں باپ کے نافرمانوں کا انجام بتایا، اللہ نے راستوں میں بیٹھ کر چھیڑنے والوں کا بھی انجام بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم اگر کسی کو غیبت کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا ہے گوش ہے، اچھائی کرتے ہیں تو تمہارے لیے یہ عمل ہے، برائی یہ کرتے ہیں تو یہ عمل ہے۔ اگر میں یہ باتیں آپ کے سامنے یہی رکھ دوں تو پھر چوک کے لوگ میرے کو بولیں گے حضرت بھائی سب بول دے کے آگے یہاں کی کوئی بدل دو مشکل، اس لیے یہاں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، ماشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، کچھ کم 1.5 گھنٹہ ہو رہا ہے، اور تو آج دوسری بات ہے کتنے پیغمبر ہے بول رہا ہے، ہاں ماشاءاللہ کچھ کھانا بھی میرے بھی سن رہے تھے، میں وہی دیکھ رہا تھا، میں کہا جب سے میں دیکھ رہا ہوں وہ مزے بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ معلوم ہوتا چہرہ بھی ذرا کھلنا، اچھی بات سنے سکان میرا کیوں مسکرانا، کیسے فرق ہے۔ اچھا وہ عرش پہ کیسے گلاب پہ لیتے عرش، میں تو موٹر سائیکل پہ آؤں گا، ہم لوگ ایسا سنتے جہاں سنے وہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہو، مولانا آپ بولے آپ ہی سن لو، آپ ہی عمل کر لو، گڈ بائے ہو کے نکل جاتے۔ آخری چیز ہمارے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ آج کا تحفہ نماز ہے، اور یاد رکھو تمہاری نماز کب ہوگی؟ جب تمہارا گھر والے پورے نماز ادا کریں۔ ایک صاحب نماز پوچھے، غیبت سے بچنے کی بات بول رہا ہوں میں، ہم لوگ آج کل غیبت سامنے کرنے کو دم نہیں رہتا، پیچھے جا کے بڑبڑاتے رہتے، الٹیاں ہوتے رہتے۔ تو جب وہ گئے، کیا بول رہا تھا میں، ہاں تو آج کل ذرا ذہن ہو جا رہا نہیں یار، اب پرانی گاڑی ہو گئی، 60 ایئرس ہو گئے، اب ڈھکلنا پڑتا کبھی کبھار ہے نا۔ اب نوجوانوں کو بھلک کر ہم بھول جا رہے ہیں کیا کرنے والا، وہ غلط چیزیں دیکھنا چھوڑو، اب غلط چیزیں دیکھ کے اس کے مزے لے رہے ہیں تو بعد میں ذہن میں کیا رہیں گا، گوبر ہی رہیں گا نا۔ اچھی چیزیں دیکھو، اچھی چیزیں دیکھو بولو تو جا کے وہ پیغمبروں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اب آنے والا کہتے وہ چور ہے، کہتے ہو شکل بھی نہیں، اب تک نہیں گھٹا نہیں، پولیس پوری ڈھونڈ رہی اس کو، چور کو نہیں دکھ رہا ہوں۔ یاد رکھو پیغمبر ایسا چھپ کے نہیں آئیں گے، دونوں آئیں گے تو کھل کے آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام انہیں کبھی مہدی بولتا اپنے کو، کبھی عیسیٰ بولتا اپنے کو، عجیب کیسے ایک صاحب پرسوں آئی ویڈیو، اسرائیل ہے کہتے ہو، اچھا اسرائیل علیہ السلام یہ تو موت کے فرشتے، انہیں ابھی سے آ گیا، بھلا انہیں کس کی جان نکالنے آیا، مطلب قوم کی جان نکالنے آیا، میں پیغمبر ہوں، انہیں تم بول رہے پیغمبر ہوں، نام تو بولنا نہیں آ رہا مگر پیغمبر ہوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ بھائی صبح میں نکلے وقت بعض وقت اسلام پہ چلے گا، شام تک شاید ہم سے اللہ نہ کرے اللہ کے نافرمانی کا کام ہم سے ہو جائے گا، تو بعض لوگوں نے، بعض علماء نے کہا صبح مسلمان نہیں گا، رات میں کافر ہو جائے، اللہ بچائے ہمارے۔ کیسا کفر ہوتا ہے؟ دوا کھا، ارے دوا کھاتی درد ختم، یا دوا شفا دی، دوا تیرے کو اللہ نے اس میں شفا دیا، اس بات سے شفا ہوئی، وہی دوا اگر کھا لیے زہر کی نوعیت آ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ سیدھا نکل جاتا۔ ایک صاحب کے گلے میں گولی اٹک گئی، اوپر جا رہی نا نیچے آ رہی، پیٹا ٹھوک لے رہے ہیں، ہاتھا ٹھوک لے رہے ہیں، پیرا ٹھوک لے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ معلوم یہ ہوا کہ گولی کا جانا بھی اللہ کی مرضی، گولی کا اٹکنا بھی اللہ کی مرضی ہے۔ ہم ایک سفر سے آئے، سفر سے آتی ہماری طبیعت ایک دم خراب ہوئی، ایسی خراب ہوئی کہ اپن بھی ایک جگہ جا کے آگے جیسا دکھا، موت کو قریب سے دیکھ کے آؤں باہر۔ میں نے تو بولا میں تو جا رہا ہوں، بول کے گھر میں اٹھ گیا تھا، گڈ بائے بول کے کلمہ پڑھ لیا، اللہ میاں بولے نہیں ابھی آنا ہے تم کو، آ جاؤ۔ پھر اسٹیج پہ بیٹھ کے آئے، اب کب جاؤں گا نہیں معلوم، بہرحال جب بھی جائے
ہم سب کے بارے میں ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہماری کلمے کی موت عطا فرمائے، زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہے اور ہماری روح پرواز ہو جائے۔ میرے عزیز دوستو، دعا کرو تو کبھی یہ مت کرو اللہ ہماری عمریں بڑھائے، دعا کرو کہ اے اللہ برکت والی عمر دے، صحت برکت والی دے۔ اب برکت تو سنانا شروع کروں گا تو بہت لمبی ہے برکتوں کی بات، اب میں بہت تاخیر ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری محفل کو قبول فرمائے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہاں ملی بیت المال کی طرف سے ہمارے کارکن آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک بیت المال چلتا ہے، ماشاءاللہ اس کو ہمارے احمد صاحب ہمارے اس یعنی بیت المال کو تعاون کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ماشاءاللہ 100 عورتوں کو تقریباً ہم لوگ ہر مہینہ 500 روپے دیتے ہیں دواؤں کے لیے، پھر دوائیں الگ دیتے ہیں، اور پھر یہ جو امانتیں ان کو دیتے ہیں یہ سب ہمارے احمد عواز خان صاحب ایک ہے ہمارے ماشاءاللہ، وہ بھی اس میں تعاون کرتے ہیں، اور آپ حضرات کا جو بھی تعاون ملتا ہے اس میں ملا کر اب ہمارے پاس مزید 25 درخواستیں 30 درخواستیں آئے ہوئے ہیں کہ ہم کو بھی وظیفہ دیجیے، کالج کی فیس کے لیے بھی بچیاں درخواست دیے ہیں، تو وہ سید ہے تو ان کو کالج کی فیس دینے سے وہ لوگ انکار کر دیے، کیونکہ سید کو بڑی ذات بولتے ہیں وہاں، ہم کو چھوٹی ذات، محمد والے جھوڑ جاتے۔ تو خیر، تو یہاں ہمارے ملی بیت المال کے لوگ آئے ہوئے ہیں، چادر لے کے آنے ذرا ڈالتے ہیں تو بھیجتا ہوں، ڈالتے کچھ نہیں دیتے کچھ، آج کے دن دیں گے نہیں دیں گے، ہاں 2000 نکالو جمع ٹٹولو، اتنا رکھ لو کہ پیٹرول گھر میں تک گئے تک رہ جانا، باقی دے دو آپ، اس وجہ سے کہ آج کی رات دیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی برکت ہوگی اللہ چاہے۔ آپ 1 روپیہ دیں گے اللہ صبح میں 1000 روپے دلیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اس بیت المال کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ہمارے لیے تعاون کرتے رہیے، ہر مہینہ آپ اپنے ہمارا فون نمبر دے دیجیے تو ہمارے آدمی آ کے آپ سے لے لیں گے، یہ کام کرنے کے ہے، اور اللہ کا فضل ہے۔ آپ کو ایک بات کا یقین دلا رہا ہوں، کسی سے میں 2 روپے نہیں لیتا، ایک ہی میرے بھائی ہے، میرے کو انہوں دیتے ہیں، میں ان کے اور میرے بیچ میں ان کے بیچ میں ہے احسان وہ ہم پہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ ان کی عمر میں صحت میں برکت دے۔ اور کسی سے 10 روپے میں کبھی لیا نہیں، اور کبھی میں 10 روپے کا کسی سے اپنے کو کسی کے سامنے جھکنے کے لیے جھکانے کی کوشش کی، میں جھکا نہیں۔ تو آپ سے بھی امید ہے کہ آپ ہمارے بیت المال کو مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہاں آپ کے کاؤنٹر بھی لگائے جائیں گے انشاءاللہ، ہر جمعے کو کاؤنٹر میں بھی ڈالیے تو انشاءاللہ اس میں ہماری مدد ہو جائے گی۔ آئیے، جب پیسے نکال لو پہلے ڈال لو، نہ تو میں بات ختم کرتی صبح اٹھ جائیں گے تو پھر میرے تھیلی خالی آ جائیں گے، آپ لوگ بولیں گے ہاں مولانا کو پر کیسا گھمائے، آج بھی چھوڑے کیا، اللہ کو گھما دیتے، میرا کیا حال ہے رہا۔ نماز مسجد کے سامنے سے جاتے، ایک جگہ دیکھا گیا معراج کی رات، یعنی آگ کے ہتھوڑوں سے سروں کو کچلا جا رہا ہے، آگ کے ہتھوڑوں سے سروں کو مارا جا رہا ہے، صرف زمین کے برابر ہو رہے ہیں، پھر اچھے ہو جاتے، پھر مارتے، پھر زمین تو سو جاتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل یہ کیا کس بات کا عذاب ہو رہا ہے ان کو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ لوگ نماز تو نہیں آتے تھے، آزاد تو سنتے تھے، نماز نہیں پڑھتے، یہ ان کے سروں کو کوٹا جا رہا ہے۔ اللہ حبیب اپنا سر کوٹانے کے قابل ہے نہیں، دیکھ لو، اگر نہیں ہے کوٹانا تو نمازوں کے واسطے جھکنا شروع کر دو، نماز کے لیے عبادت کرنا شروع کر دو، انشاءاللہ اللہ اس میں خیر و برکت بھی دے گا، اللہ ہمارے عمل میں ہمارے کام میں برکت بھی دے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ دلوں کو پھیرنے والے مولا، ہم سب کے دلوں کو گناہوں سے پھیر دیجئے۔ اے اللہ دلوں میں ہمارے جو بھی ایک دوسرے کے بارے میں نفرتیں ہیں اس سے دور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے کو اپنا بنا لیجئے، اپنے پیارے رسول کے احکامات پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ
ہمیں اپنے پیشانیوں کو اپنے سامنے ٹیکنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو، گناہوں کو، لغزشوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے پہ رحم کا، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو کچھ ہم مانگے ہیں وہ عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ مانگنا بھول گئے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آج جو تحفے ملے ہیں اس میں نماز ہے اور سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں آخری، یہ اپنے گھروں میں پڑھا کیجئے۔ آج کی رات کیا پڑھنا پوچھتے ہیں نا، آج کی رات صلاۃ تسبیح پڑھیے، ورنہ آپ کے وہ نمازیں عطا کریے جو آپ چھوڑ دیے ہیں۔ آپ بولیں گے وہ کیسا پڑھنا، فجر کے 2 رکعت پڑھ لیجئے، اب آپ ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت اگر پڑھ کے بولے مولا جہاں خالی ہے وہاں ڈال دیجئے، شاید اللہ نے آپ کی ایک نماز کو کئی خانوں میں ڈال دی۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔